رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جس موضوع کے تعلق سے آج گفتگو کرنی ہے، اولاً اس تعلق سے ایک منظوم کلام ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ لفظ محمد پہ کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نکتہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ ہم چھوڑ دے، دامن مصطفیٰ ہم چھوڑ دے، اتنا کمزور بھی ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں۔ خدا نے خود نبی سے یہ فرما دیا، خدا نے خود نبی سے یہ فرما دیا، اے محمد جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بزرگان محترم، یہ مہینہ تقوی حاصل کرنے کا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر متقین کی مختلف صفات بتائی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا اعدت للمتقین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اسی طرح بالکل شروع میں جہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی متقین کی 3 صفات بتلائی ہے کہ متقین وہ ہے جن میں فنا 3 صفات پائی جائے۔ سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب مقدس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں، یعنی کوئی اس پر انگلی
رکھ ہی نہیں سکتا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش یہ قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت ملنی قرآن کریم سے ہے۔ احادیث پاک یہ قرآن کریم کی شرح ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم ہی پہ ایمان نہیں رکھتا، قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی کتاب تسلیم نہیں کرتا، تو پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتا، چونکہ ہدایت ملنی ہی کس سے ہے؟ قرآن کریم سے ہے۔ اس لیے قربان جائیے، اللہ رب العزت نے بالکل شروع میں فرما دیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اس کتاب مقدس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب قرآن کریم نے 3 صفات بتلائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، مجھے آج کی مجلس میں اسی تعلق سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہر دور میں اہم رہی ہے، آج کے دور میں نہیں، صرف ہر دور میں اہم رہی ہے، اور یہ بات مجھے اور آپ کو خود قرآن کریم بتلاتا ہے کہ یہ بڑی اہم ہے، یہ صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا، ہاں قائم کرنا اور پڑھنا دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق آج تو نہیں بتلا پاؤں گا انشاءاللہ اگلی مجلس میں، لیکن قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں فرمایا۔ آپ پورا قرآن کریم از اول تا آخر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ کا بیان ہے اس میں۔ تو 3 کوالٹی بتلائی کہ متقین کی 3 کوالٹی ہے، 3 صفات ہے۔ سب سے اول الذین یؤمنون بالغیب، غیب۔ دیکھیے 2 جملے، ایک ہے غیب، دوسرا ہے غائب۔ کیا ہے؟ ایک ہے غیب اور دوسرا ہے غائب۔ پورا قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں اللہ رب العزت کے تعلق سے مجھے اور آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ غائب ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ غیب ہے، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، لیکن غائب نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہے۔ غائب اور غیب میں فرق ہے۔ غائب اسے کہتے ہیں کہ نہ اسے کوئی دیکھے اور نہ وہ کسی کو دیکھے۔ غائب کا کیا معنی؟ کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اسے کوئی دیکھے۔ اور غیب کا معنی یہ ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھتا لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب جگہ دیکھتا ہے، 24/7 دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیب۔ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے غیب یہ صفت تو آئی ہے۔ مشہور رکوع ہے، آپ نے نماز کے اندر بھی بارہا امام صاحب سے سنا ہوگا، اس میں اللہ رب العزت کے تعلق سے فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ کیا فرمایا؟
عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت دونوں کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، بولتے بھی ہے ہم کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ تو سمجھ آیا؟ غیب یہ صفت ہونی چاہیے، تبھی مومن کہلائے گا، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے غیب کیا ہے، کس پہ ایمان رکھنا ہے؟ کچھ چیزیں گن لیجئے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اسی لیے میں نے پہلے غائب اور غیب کا فرق بتا دیا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان ضروری اور بن دیکھے ضروری۔ غیب کی تعریف مفسرین نے یہ کی، سننا، غیب کی تعریف یہ کی، سن تو آپ ویسے بھی رہے ہیں، جب یہ کہا جائے کہ سننا، اس کا مطلب ہے ذرا اور زیادہ توجہ سے سننا ہے۔ غیب کی تعریف یہ کی اندیکھے چیزوں کو مان لینا۔ کیا ہے؟ اندیکھے، بن دیکھے، اندیکھی، بن دیکھی چیزوں کو مان لینا، اور اس میں ڈاؤٹ نہ کرنا، شک نہیں کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آدمی اگر شک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ایمان کس کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت آگے چل کر فرماتے ہیں انما المؤمنون باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ کیا فرمایا؟ انما المؤمنون، مومنین کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ، کہ وہ کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت پر، کہ اللہ رب ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ویسا ہی ہے جیسا ماننا ہے۔ اور آگے فرمایا ورسولی، کہ اس کے رسول پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی کوالٹی بتائی، اہم چیز بڑی، ثم لم یرتابوا، اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ شک نہیں کرتے۔ وہ ایمان ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ کیا موجود ہے؟ شک موجود ہے، ڈاؤٹ موجود ہے۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ آج کے دور میں واٹس ایپ سے کوئی ویڈیو آیا، ایف بی سے کوئی ویڈیو آیا، یوٹیوب سے کوئی ویڈیو آیا، یا کوئی تحریر آئی، اور ہم نے پڑھا، اور کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہونے لگا اس کی بات سن کر۔ تو کیا مطلب ہوا کہ مجھے اور آپ کو قرآن پہ، ارے بولو، یقین نہیں ہے، اور جب یقین نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ شک۔ اسی لیے قرآن نے شروع میں بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ پھر وہ اس میں شک نہیں کرتے۔ اور اگر میں کسی کی تحریر پڑھ کر، کسی کا ویڈیو جو ہے وہ دیکھ کر، کسی کا آڈیو سن کر، اگر میرے اور آپ کے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے، یا اللہ نہ کرے شک ہو رہا ہے، تو وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، غیب کی تعریف یہ کی مفسرین نے کہ
اندیکھے اندیکھی بن دیکھے بن دیکھی چیزوں کو ماننا اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کرنا۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے دل میں ایسا کچھ سن کر کچھ پڑھ کر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے آج کے دور میں، نہ میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے نہ آپ کا ایمان شاید ہے، میں آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ ایسی چیزوں کو سننا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے معلوم نہیں ہے کہ اس میں دیکھیں بعض مرتبہ تو لکھا ہوتا ہے کہ جو ویڈیو ہے یا جو آڈیو ہے اس میں کیا کچھ ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر تو اس کو کھولنا ہی نہیں۔ اگر ایسی چیز ہے کہ بھائی شک خامخواہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، دیکھیے بہت سی مرتبہ شک دل میں پیدا ہو جاتا ہے لیکن ہم کسی کے آگے کہنے سے ڈرتے ہیں۔ اندر ہی اندر آدمی کیا ہے، عجیب کیفیت کشمکش طاری ہوتی ہے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، کسی مولانا صاحب سے امام صاحب سے بھی نہیں پوچھ سکتا کہ یار میں کہنے جاؤں گا تو میرے متعلق کیا سوچیں گے، ہیں؟ تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو سرے سے دیکھنا ہی نہیں ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا تھا اور شروع کر دیا ہم نے اس کو دیکھنا اور سننا، اور اس نے اپنی بکواس شروع کر دی قرآن کریم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، تو پھر اس کو کیا کر دو، ڈال دو، اس کو ڈسٹ بن میں جو ہے وہ ڈال دو، ڈیلیٹ جو ہے وہ اس کو کر دو، اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ چونکہ ایمان وہی ایمان ہے کہ جس کے ساتھ کیا موجود نہ ہو، شک یہ موجود نہ ہو، شک یہ موجود نہ ہو۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات یہ غیب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دوسرے فرشتے، آمنت باللہ و ملائکتہ، دیکھیے رسول کا تذکرہ نہیں کیا۔ عام طور سے ہم جو سنتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بولتے ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ اور رسول، لیکن آپ یہاں ترتیب دیکھیے، ترتیب اللہ کے بعد رسول نہیں ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ۔ ایمان مفصل میں بھی آمنت باللہ و ملائکتہ۔ قرآن کریم تیسرا پارہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع کل آمن باللہ و ملائکتہ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، شاید 5واں پارہ حافظ امتیاز 5واں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو ایمان والوں سے تو کہاں گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے بعد رسول ہے، لیکن جب عام جو ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، اللہ کے بعد ملائکہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں تو میں نے 5ویں پارے میں بتایا کہ رسول کا تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تر مجھے اور آپ کو ملے گا کہ اللہ کے بعد کس کا تذکرہ ہے؟ فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی لے کر آئے گا وہ کون آتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتہ یہ فرستادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ وحی لے کر آتا ہے، تو اس لیے پہلے فرشتے کا ذکر کیا کہ فرشتے پہ ایمان ہوگا تو کتاب پہ ایمان ہوگا، اور پھر اس رسول پہ جو ہے وہ ایمان ہوگا۔ تو کہا کہ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ اس کے بعد جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ سب غیب ہے،
مغیبات ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ غیب پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. جاوید اختر کی ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی کچھ عرصہ پہلے مفتی شمائل کے ساتھ، تو عجیب و غریب بات جاوید اختر نے کہی ہے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک فٹ بال کا میدان ہوتا، میچ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتے؟ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ سب لوگ کیا کر لیتے؟ دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ کو سب لوگ دیکھ لیتے. ارے دیکھ کر ماننے کا نام ایمان ہے ہی نہیں. دیکھ کر ماننے کا نام تو ایمان ہے ہی نہیں. اور یہ کوئی جاوید اختر نے پہلی مرتبہ ایسی بات نہیں کی ہے. نہیں ٹھیک ہے، یہ کوئی جاوید اختر نے پہلی مرتبہ ایسی بات نہیں کی ہے، اور آج کے دور میں نہیں ہے کہ اللہ کو ہم دیکھیں تو ایمان لائیں گے. اچھا یہ کیوں کہہ رہے؟ دیکھیے سائنس دانوں نے دنیا بھر میں چھان مارا ہے چپا چپا، لیکن کہیں اللہ کا وجود نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نظر آنی چاہیے. اگر اللہ کا وجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ایلینز کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ کوئی آج کا سوال نہیں. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کسی بھی سوال سے نہیں ڈرنا ہے. کوئی کیسا بھی سوال کر لے، یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہوگا. بہت پہلے ایسے اعتراضات اور اشکالات کیا ہے وہ ہو چکے ہیں. شرط یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تفسیر کا تفاسیر کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، شروحات کا مطالعہ کرے، ہمارے اکابر کی سوانح حیات اس کو پڑھے. کہیں نہ کہیں سے مجھ سے اور آپ سے جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب ہمیں کیا ہے وہ مل جائے گا. یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے. میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ موسیٰ ہم رب پہ ایمان اس وقت لائیں گے تیرے اللہ کو. دیکھیے کیسی گستاخ کہ تیرا رب، جب ہم اس کو کیا کر لیں؟ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیں. اگر ہم دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. ارے بھائی دیکھ کر ماننے کا نام ایمان ہے ہی نہیں. دیکھیے 4 چیزیں ہوتی ہے، یاد رکھنا: مشاہدات، محسوسات، معقولات، مغیبات. کتنی چیزیں ہیں؟ 4. مشاہدات بولتے بھی ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے. کیا معنی مشاہدہ کا؟ دیکھنا. مشاہدہ کا معنی دیکھنا. تو دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں نظر آئے گی، جیسے صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا. ہمارے لیے تو وہ بھی غیب ہے کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہے. تو مشاہدات. دوسری چیز ہے محسوسات. محسوسات سمجھتے ہو؟ کسی چیز کو محسوس کرنا. ہم کیا کر لیتے ہیں؟ محسوس جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے. تیسری چیز ہے معقولات. عقل سے ہے، لاجک ہے، عقل سے سوچنا، معقولات. اور چوتھی چیز ہے مغیبات، غیب. نہ مشاہدہ ہو سکتا ہے اور نہ عقل میں وہ آ سکتی ہے. وہ اس لیے نہیں کہ خلاف عقل ہے. یاد رکھنا حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. حضرت نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے شریعت کے جتنے احکام ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ خلاف عقل نہیں ہے. اگر عقل میں نہیں آتی، وہ عقل سے اوپر کی تو ہو سکتی ہے لیکن خلاف عقل نہیں ہو سکتی. ارے عقل سے اوپر کی سمجھتے ہو نا؟ میں آپ کو عام مثال دوں. بعض مرتبہ آدمی کوئی بات کرتا ہے اور ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ یار تو جو کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر سمجھاتا ہے
وہ کہتا ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آتا. آدمی بہت تو 3 مرتبہ صبر کرتا ہے. آدمی میں صبر کی طاقت کتنی ہے. ہاں کوئی بہت ہی بڑا صابر ہو تو الگ بات ہے, باقی آدمی کتنی مرتبہ صبر کرے گا؟ 3 مرتبہ. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس کی دلیل قرآن سے سورہ کہف کل آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر, انشاءاللہ 40 تک ختم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر کہتے ہیں کہ دیکھتے رہنا, چپ چاپ بولنے کا نہیں. પણ આપણને બીમારી છે, આપણાથી બોલવા વગર તો રહેવાય નહીં. ખાવા વગર રહેવાય પણ બોલવા વગર નહીં રહેવાય. ہاں بولے بغیر تو آدمی رہ نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیوی اپنے شوہر کو لے کر آئی, ہمارے حضرت سناتے تھے, اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کا کچھ علاج کرو, یہ مجھے سونے نہیں دیتا, مجھ سے پہلے سو جاتا ہے اور نیند میں بولتا رہتا ہے, بڑبڑاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی بیچارے جلے بھونے ہوں گے گھر والی سے, تو کہنے لگے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے بہن. کیا؟ کہ اس کو دن میں بولنے دو, جاگتے میں تو نیند میں نہیں بولے گا. توبہ. کیا کیا؟ اس کو بیداری میں بولنے دو تو پھر نیند میں وہ نہیں بولے گا. تم بولنے نہیں دیتی بیداری میں تو پھر بیچارہ نیند میں بولتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہو گیا؟ آپس میں معاہدہ ہو گیا. کیا کہیں گے انگلش میں؟ کانٹریکٹ. ہاں, کہ آپس میں جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا کہ بھائی بولنا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں. پہلی مرتبہ حضرت خضر معاف کر دیتے, دوسری مرتبہ بھی کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں, تیسری مرتبہ بھی معاف تو کرتے ہیں, لیکن یوں کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک, ہے نا, قرآن میں ہے نا کہ ھذا فراق بینی و بینی. એનો બિલકુલ આસાન તરજમો આપણી જબાનમાં કે હવે તમે તમારા રસ્તે ને હું મારા રસ્તે. હા, આસાન તરજમો કે આપણને સમજમાં આવી જાય તેવો کہ હવે તમે તમારા રસ્તે ને میں મારા رستے. عام طور سے آدمی کی صبر کی لیمٹ کیا ہے؟ 3 مرتبہ. لیکن یہ جو سیاہ فام لوگ ہیں اس ملک میں نے ان کو دیکھا, ان کو دوسری مرتبہ بھی نہیں پوچھنے کا, ان کا ٹیمپریچر آلریڈی ہائی ہوتا ہے. آپ جاؤ کاؤنسل میں یا کہیں اور یہ ہو تو پوچھنے کا نہیں دوسری مرتبہ, آلریڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ان کا ہائی ہوتا ہے. تو آدمی عام طور سے کیا ہے؟ صبر کرتا ہے 3 مرتبہ, پھر صبر نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا تھا؟ کس پہ بات نکلی کہ 3 مرتبہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام معقولات. خیر بہرحال, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیب, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم نے کیا کہا کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں گے اس وقت جب کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے کیا کر لیں؟ دیکھ لیں. یہ قرآن میں ہے, پہلا پارہ سورہ بقرہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ. استغفر اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی سے, جلیل القدر پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے, اگر نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. اور وہ اس دنیا میں, اس ورلڈ میں ممکن نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ اس عالم میں اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, کہ تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بس میں جان گیا یہ تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ دل میں تو آتے ہیں, نظر میں نہیں آ سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کو اس ورلڈ میں نہیں دیکھ سکتے. اور دیکھیے آدمی کے اندر طلب, خواہش, ارمان تو ہے اللہ کو دیکھنے کا, یہ تو اندر موجود ہے ارمان. تو
قرآن کہتا ہے کہ ارمان دل میں موجود ہے. عام انسانوں کو چھوڑیے، نبی کے دلوں میں موجود ہے. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قوم یہ کہہ رہی ہے تنزن کہ ہم تیرے رب پر ایمان اس وقت لائیں گے، مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب آ جائے ہمارے سامنے، جیسے جاوید اختر نے کہا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں مختلف انبیاء کے مختلف القابات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے نا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ لقب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا نجی اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کا صفی اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہے نا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اللہ آدمی کسی سے گفتگو کرتا ہے اور لمبی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کے دیکھنے کو بھی جی کرتا ہے. سننا کہ آدمی لمبی گفتگو، ویسے خالی گفتگو نہیں، طویل اور لمبی گفتگو ہو اور اس کو دیکھا نہیں، فون پہ بات ہو رہی ہے یا خط و کتابت سے بات ہو رہی ہے، تو جب بات یا تو بار بار ہو رہی ہے یا یہ کہ طویل گفتگو ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے تو پھر اس کو دیکھنے کو کیا کرتا ہے؟ جی کرتا ہے. اسی لیے عورت کے لیے یہ حکم دیا شریعت نے آج کے اعتبار سے کہ فون آیا لینڈ لائن پر. اب تو خیر یہ بھی انقا ہو گئی، لینڈ لائن بھی ہے، سب موبائل ہے اب تو. اب لینڈ لائن پر جو ہے وہ فون آیا گھر کے اوپر اور شوہر گھر میں نہیں ہے، سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کیسے جواب دینا ہے؟ کڑک. کیسے؟ کڑک. ارے ایسے جواب دینے کا کہ دوست پھر ملے تو کہے کہ تہرو گزارو تہرواری ہے تو کیم تھتو ہے. ایسی آواز ہونی چاہیے کہ دوست دوسری مرتبہ گھر پہ فون کرے نہیں. اب ہم کہیں تو بھی کہ بھائی تو موبائل نمبر آپ نہیں تو کر دے ہوں تھا ہوں بولے کہ فون اٹھاؤ کہنا آتے تو گزارو کیم کر ہی رہتے ہیں. تو قرآن نے 22ویں پارے میں یہ کہا، قرآن میں ہے کہ غیر محرم سے بات چیت کرنا پڑ جائے تو کیسے کرو؟ کڑک انداز میں. معاملہ الٹا ہے، گھر والی شوہر کے ساتھ کڑک آواز میں کرتی ہے اور دوسرے کے ساتھ، یہ میں نے نہیں کہا ہے. ہاں ہنستے ہنستے آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، ہنستے ہنستے. یہ قرآن کا پیغام ہے، شریعت کا ہے. کیوں؟ فی قلوبہم مرض. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم میٹھی میٹھی بات کرو گے غیر محرم سے نرم انداز میں، اس کے دل میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ بیماری پیدا ہو جائے گی، مرض پیدا ہو جائے گا. کس کا مرض؟ عشق کا. عشق کا بھوت سوار ہوگا، تمہیں دیکھنے کا بھوت سوار ہوگا، تم سے ملنے کا بھوت سوار ہوگا. بار بار دوست کا نام لے کر فون کرے گا کہ دوست ابھی نہیں ہے اور جان بوجھ کر اس وقت پہ فون کرے گا. لیکن اگر آواز ایسی کڑکدار ہے، دوسری مرتبہ فون کرنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ گھر کے رب کیا ہے وہ فون کرے. کیوں؟ نرم بات کی دل میں کیا پیدا ہوگا؟ غلط خیالات. اور پھر بات ہوتی رہے گی تو ملاقات کیا ہے؟ دیکھنا. اس لیے دیکھیے کسی نبی نے یہ خواہش نہیں کی اللہ تعالیٰ کو اس عالم میں دیکھنے کی. کس نے خواہش کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا؟ کلیم اللہ. بات چیت کس کی ہوتی تھی؟ اللہ سے. اس لیے اللہ کو دیکھنے کا پھر کیا ہوا؟ جی میں آیا کہ اللہ کو دیکھنا چاہیے. کلیم اللہ. حضرت مولانا محمد سلیم دورات صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے خود سنایا جن کا واقعہ ہے. مولانا انور صاحب پٹیل ترکیسر والے، ہمارے حافظ یوسف جھانکا جو ہیں پٹیل، تو ان کے دوست مولانا انور،
وہ مجھے ایک دن آئے میرے پاس اور کہنے لگے، ملاقات ہوئی کہ لیسٹر گیا تھا تو مولوی سلیم نے مجھے ایک لقب دیا آج دورات میں. کیوں؟ وہ مولانا بولتے بہت، جانتے ہیں بھائی ہیں فاروق بھائی؟ ہاں بہت بولتے وہ مولوی انور، بہت بولتے، انوارات کی روشنی ڈالتے رہتے، انوارات ڈالتے رہتے. تو کہا کہ مولوی سلیم نے آج مجھے لقب دیا، مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارے اکابر میں کوئی کیا ہے، مسیح الامت ہے، کوئی وسیع الامت ہے، کوئی فقیہ الامت ہے، کوئی حکیم الامت ہے، بس ایک ہی لقب باقی تھا، کلیم الامت. وہ کون ہے؟ وہ جو ہے وہ آپ ہو، کہ آپ جو ہیں وہ کلیم الامت ہو. تو خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا. وہ کیا خواہش؟ اللہ کو دیکھنے کی. لیکن گھڑی کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے 40 کا کہا اور 2-4 منٹ اوپر ہو گئی. ویسے گجراتیوں کی یہاں یوں کہو کہ 9:30 بجے آئیں گے، آنا ہے آپ کو، تو لوگ 10 بجے آتے ہیں کہ اردھو کلاک تو ہم بھی معاف ہو. تو اسی طرح ہم بھی آپ کو کہے کہ اتنے پہ ختم کریں گے تو 2-4 منٹ آپ کو بھی معاف کر دیں ہیں، اوپر ہے ہو جائے. یار زندہ صحبت باقی. تو یہ اہم ٹاپک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے، تو ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. کیوں؟ ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ اس ورلڈ میں نہ اللہ نظر آ سکتے ہیں نہ فرشتے وہ جو ہیں نظر آ سکتے ہیں. ہاں فرشتہ انسانی شکل میں نظر آ جائے وہ جو ہے وہ الگ بات ہے. خیر بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو صحیح معنی میں دین کے ہر حکم کو بغیر چوں اچیرا ہمیں ماننے کی اور دین کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.